الحاج راشد خطاب صاحب تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاک اللہ. حافظ اعظم صاحب ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ صف کی آیات 8 تا 12 تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں
کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ اے مومنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ عمر شریف صاحب منظوم کلام حضرت مسیم علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار، اسمعوا صوت السماء، اسمعوا صوت السماء، جاء المسیح، جاء نیز بشنو از زمین، آمد امام کامگار، نیز بشنو از زمین، آمد امام کامگار، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار، یہ اگر انسان کا ہوتا
یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار۔ کچھ نہ تھی حاجت تمہاری، نے تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر یار، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر یار۔ ہے کوئی کاذب جہاں میں، لاؤ لوگوں کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار، یہ فتوحات نمایاں، یہ فتوحات نمایاں، یہ تواتر سے نشان، کیا یہ ممکن ہے بشر سے، کیا یہ مکاروں کا کار، کیا یہ ممکن ہے بشر سے، کیا یہ مکاروں کا کار۔ اب اسی گلشن میں لوگوں راحتوں آرام ہے، وقت ہے جلداؤ اے آوارگان دشت خار، وقت ہے جلداؤ اے آوارگان دشت خار، وقت ہے جلد
داؤ اے آوارگان دشت خار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت. غلام احمد کی، غلام احمد کی. خلافت احمدیہ. حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. جماعت احمدیہ عالمگیر. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے اس دن کے تقریر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں جماعت احمدیہ پر، ان کا ذکر ہوتا ہے. سو اس لحاظ سے میں کچھ قواعد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، ان کی تعداد 329 ہے. ان نئی جماعتوں کے علاوہ 10 سے 16 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. اور ان جماعتوں کے قیام میں کانگو کنشاسا سر فہرست ہے. اس کے بعد تنزانیہ ہے، کانگو برازیل ہے، گانا، نائجیریا، سینیگال، گنی بساؤ، لائبیریا، نیجر، بینن، گنی کناکری، مالی، ٹوگو، سیرالیون، روانڈا، آئیوری کوسٹ، گیمبیا میں جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اسی طرح مزید 25 ممالک ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چند ایک جماعتیں قائم ہوئی ہیں. یہ زیادہ تعداد والی تھیں. ان نئی جماعتوں کے قیام کے سلسلے میں بعض واقعات بھی سامنے آتے ہیں جو ایمان افروز ہوتے ہیں. گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ گنی بساؤ کے ڈمبا کاورا کا علاقہ میں شدید مخالفت کی وجہ سے احمدیت کا پودا نہیں لگا تھا. جلسہ سالانہ UK کے موقع پر اس علاقے کے چیف سیکھو بالڈے صاحب کو مدعو کیا گیا
سیکھو بالڈے صاحب وہاں کا جلسہ ناظر تھا، کہتے ہیں کہ میرے علاقے میں جماعت کی بہت مخالفت ہوئی، جو کہ ایک چیف کی حیثیت سے مجھے روکنی چاہیے تھی، مگر پہلے میں بھی جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کرتا تھا، مگر آج اس جلسے کی برکت سے اور خلیفۃ المسیح کو دیکھ کر اور انہیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی جماعت سچی ہے، اور آج میں اپنے 400 زائد سے لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس علاقے میں 3 نئی جماعتوں کا قیام ہوا ہے۔ کیمرون کے انتہائی نارتھ میں ایک گاؤں میں MT العربیہ کے ذریعے جماعت قائم ہوئی۔ یہ گاؤں مروا شہر سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ فون پر رابطہ ہوا، پھر ہمارے مولانا ابوبکر صاحب 2 افراد کے ساتھ وہاں گئے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ جماعت سے پوری طرح واقف ہیں، کئی سال سے MT العربیہ دیکھ رہے ہیں اور جماعت سے اچھا تعارف ہے۔ مولانا نے جماعت کا مزید تعارف کروایا اور دوبارہ آنے کا پروگرام طے کیا، اور یہاں بھی 100 سے اوپر افراد نے بیعت کری اور جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ واقعات تو بہت ہیں، میں چھوڑتا ہوں کیونکہ اور بھی رپورٹ ہے۔ امیر صاحب لائبیریا نے مجھے نوٹ دی ہے کہ بومی کاؤنٹی کے گاؤں سوکی ٹاؤن میں ہماری ٹیم تبلیغ کے لیے گئی۔ گاؤں کے امام اور سرکردہ احباب سے مل کر باقاعدہ تبلیغی پروگرام کے لیے تاریخ اور وقت طے کر لیا گیا۔ چھوٹے دیہات کو اطلاع پہنچائی گئی اور مقررہ وقت پر پروگرام ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور دعویٰ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ جماعت میں خلافت اور تبلیغ کی کوششوں کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح غیروں سے جماعت کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان کی وضاحت کی گئی۔ آخر پر اس گاؤں کے امام عبداللہ صاحب نے کہا، آج مجھ بھوکیت کا اظہار ہو گیا ہے، اور ہمیں پہلے جماعت کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور قرآن کے بارے میں بیان سن کر تعجب ہوا تھا، کیونکہ ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہیں، لیکن آپ کی تو ساری باتیں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی تعلیم کے گرد گھومتی ہیں۔ بس انہوں نے اس کے ساتھ پھر ان کی باتوں کو دیکھ کر اپنے بہت سے افراد کے ساتھ بیعت کی اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد کی جو رپورٹ ہے اس سال، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مجموعی تعداد جو جماعت نے مساجد کی صورت میں پیش کی وہ 185 ہے، جس میں 129 مساجد نئی تعمیر ہوئی ہیں اور 56 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ اور ان میں مختلف ممالک میں مساجد ہیں۔ گھانا میں سب سے زیادہ ہیں، پھر سیرالیون میں، نائجیریا میں، بینین میں، تنزانیہ، برکینا فاسو، کانگو کنشاسا، آئیوری کوسٹ، مالی، لائبیریا، گیمبیا، گنی بساؤ، نائجر، کیمرون، یوگنڈا، سینیگال، گنی کناکری، چاڈ، برونڈی، سینٹرل افریقہ، کینیا، ٹوگو، کانگو برازیل، زیمبیا، ساؤ ٹومے۔ ہندوستان میں بھی مساجد کا اضافہ ہوا ہے، انڈونیشیا،
بنگلہ دیش، نیپال، جرمنی، برطانیہ، فرانس، امریکہ، پاکستان میں ملا کے کہنے پر انتظامیہ بھی ہماری مسجدیں اور مینارے گرانے پر تلی ہوئی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد عطا فرما رہا ہے اور ہم اسلام کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سینٹرل افریقہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک امیر تاجر مسلمان تھا، ہماری مسجد کے پاس سے گزرا اور اس مسجد کی فوٹو بنانے لگا۔ اس کے پوچھنے پر اس کو بتایا گیا کہ یہ مسجد جماعت احمدیہ کی ہے، تو کہنے لگا کہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، مستری آپ نے باہر سے منگوایا ہے اور اس پہ اتنا خرچہ آیا ہے۔ ہمارے ممبر صاحب نے بتایا کہ اس مسجد میں 5 ملین سے زیادہ نہیں لگا۔ کہنے لگا کہ اس مہنگائی کے باوجود آپ نے اتنی سستی مسجد بنائی ہے۔ ہمارے مولوی تو اس طرح کی مسجد 10-10 ملین میں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی مکمل نہیں ہوتی، اور آپ لوگوں نے تو بڑی جلدی اس کو مکمل بھی کر دیا۔ بیلیز کی رپورٹ ہے کہ بلیدن گاؤں بیلیز کے مرکز سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ یہاں کے ایک نووائن کے خاندان نے اپنے گھروں کے قریب مسجد کی خواہش ظاہر کی۔ یہ خاندان چاہتا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ سیکھ سکیں۔ انہیں کہا گیا کہ مسجد کے لیے ایک جائیداد تلاش کریں، تو انہوں نے فوری طور پر اپنی ہی زمین پیش کر دی اور کہا کہ خدا کے گھر کو اپنی ہی جائیداد پر تعمیر کرنا میرے لیے اعزاز کا باعث ہوگی۔ انہوں نے نہ صرف زمین پیش کی بلکہ اپنا ایک بیٹا بھی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ابھی نوجوان مرکز میں رہ رہا ہے اور جامعہ احمدیہ میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ مساجد کی تعمیر میں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ بینین کی رپورٹ ہے کہ یہاں کے ریجن ناتی ٹینگو کا ایک گاؤں ہے، اس میں جماعت کے حضور مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی۔ گاؤں سے 50 میل گاؤں ٹینگو مشن سے ناتی ٹینگو مشن سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس میں 46 کلومیٹر کچا انتہائی خراب اور پہاڑی راستہ ہے۔ یہ گاؤں فلانی قوم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ 2016 میں یہاں جماعت قائم ہوئی تھی اور 150 سے اوپر بیعتیں آئی ہوئی تھیں۔ یہاں کی جماعت بہت مستحکم اور فعال ہے۔ صدر جماعت نے مسجد کے لیے قطع زمین جماعت کو پیش کیا۔ علاقہ کے سینٹرل امام نے لوگوں کو مسجد کی تعمیر روکنے اور مختلف طریقوں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ بہرحال انہوں نے مجھے بھی رپورٹ کی، خود بھی کوشش کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپریل میں روک دور ہو گئی، مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور وقار عمل کے ذریعے سے اور تعمیری کام دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں مسجد تعمیر ہو گئی۔ اور مخالفین نے بہت زور لگایا، میئر کو بھی کہا، اور میئر صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو میں اجازت دیتا ہوں، بلکہ خود جب افتتاح ہوا مسجد کا تو میئر خود آئے اور انہوں نے کہا کہ باوجود بیماری کے اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جماعت جس طرح فلاحی کام کرتی ہے اور جس طرح مذہب کی تعلیم دے رہی ہے اور امن پھیلا رہی ہے، وہ انہی کا کام ہے۔ چارٹ کے مولک سب لکھتے ہیں کہ جب سے جماعت احمدیہ کی مسجد دارالحکومت چارٹ میں تعمیر ہوئی ہے، مخالفت میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ چند علماء جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتی۔ اس سال فروری میں جماعت احمدیہ چارٹ کو پہلا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق ملی، تو علماء کی طرف سے علاقے کے لوگوں کو منع کیا گیا کہ جماعت کے جلسے میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر بھی کامیاب نہ ہونے دی، اور محلے کے لوگ جلسے میں شامل ہوئے۔ ان شاملین جلسہ میں ایک شخص عبداللہ صاحب بھی تھے۔ انہوں نے جلسے کے موقع پر اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں میں بھی جماعت احمدیہ کے متعلق تشویش رہتی ہے۔ مشائخ کرام بہت کچھ جماعت احمدیہ کے متعلق کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی تقاریر سن کر پتہ چلا ہے
کہ جتنی محبت آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اتنی ہم مسلمان نہیں کرتے۔ پھر مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں جو اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 124 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا، اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہیں، جس میں افریقہ بھی شامل ہے، یورپ بھی شامل ہے، اور کرغزستان وغیرہ بھی، آسٹریلیا بھی۔ رقیم پریس کی رپورٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اس سال کافی کتب شائع کی ہیں، خاص طور پر قرآن کریم، ناظرہ اور میر محمود اسحاق صاحب کا ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ وہ شائع کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے بڑی اعلیٰ پرنٹنگ بھی ہے اور بائنڈنگ وغیرہ بھی ہے، وہاں ڈسپلے میں لگا بھی ہوا، اور بڑی سستی قیمت پہ ہمیں یہ مہیا ہو گیا۔ وکالت تصنیف یو کے کی رپورٹ کے مطابق عبرانی ترجمہ قرآن بھی اس سال شائع ہوا، اب تک 76 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ البانین ترجمہ قرآن، یہ ترجمہ بھی تیار ہے پریس میں چھپنے کے لیے۔ ڈینش ترجمہ قرآن بھی پریس میں ہے۔ اسی طرح کتب حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 کتب کے انگریزی ترجمے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری کتب کے تراجم ہو رہے ہیں۔ یہ کتب ساری بک سٹال میں بھی مہیا ہیں، شائع ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ہی خوبصورت اور اچھی پرنٹنگ ہے، بڑا تعداد ہے ویسے بھی ان کی جلد وغیرہ بھی، اور سستی، زیادہ قیمت بھی زیادہ نہیں ہے، ہدیہ بہت تھوڑا ہے۔ نظارت ارشاد قادیان کی رپورٹ ہے، ترجمہ قرآن میں جو ناظرہ ترجمہ ہے اس کو نئی سیٹنگ میں 15 لائنوں کی سیٹنگ میں، جس میں ہر آیت، جس میں جو ہر صفحے میں آیت کا اختتام ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ کرنے میں اور میر اسحاق صاحب والے ترجمے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور خط منظور کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اڑیا اور ملیالم کا ترجمہ ہے، گجراتی کا ترجمہ ہے، مولوی شیر صاحب کی جو ترجمہ قرآن ہے اس کی مراٹھی ترجمہ، اس طرح بہت سارا کام انہوں نے بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کے دراجوں پر لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں، غیر بھی لے کر جاتے ہیں۔ مالی کے ریجن کے مربی لکھتے ہیں، سکاسو شہر کے تجارتی اور ثقافتی فیسٹیول میں قرآن کریم اور جماعتی لٹریچر کے حوالے سے بک سٹال لگانے کی توفیق ملی۔ ایک غیر جماعت پولیس افسر جماعتی سٹال پر آئے اور جماعت کے فرینچ ترجمہ قرآن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ 10 کاپیاں خرید لیں اور بتایا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے بہترین ترجمہ ہے۔ یہ 10 کاپیاں میں نے اپنے محلے کی مسجد میں رکھنے کے لیے لی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ روحانی خزائن کے عربی ترجمہ کی تکمیل اور ارشاد بھی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس طرح بارہ کتب شائع ہو چکی ہیں اور 12 کتب ہاں پہلے شائع ہوئی تھی، 12 اب شائع ہو کر مکمل ہو گیا۔
جرمن میں زبان میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے ترجمے ہو کر شائع ہو چکے ہیں. 82 کتب ترجمہ ہو چکی ہیں. اس سال بھی 10 کتب انہوں نے شائع کی. انڈیا کی مختلف زبانوں میں تیلگو، بنگلہ وغیرہ میں، تامل وغیرہ میں مختلف کتب حضرت مسیح علیہ السلام کی اور روایتی لٹریچر شائع ہوا. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے تراجم جو ہیں، بنگلہ زبان میں 20 کتب، جرمن میں 10، انڈونیشین میں 10، انگریزی میں 7، تیلگو میں 4، عربی، اردو، فارسی اور تامل زبان میں 3، فرانسیسی، ترکش اور لوگانڈا زبان میں 2، پرتگیزی اور کریول زبان میں 1 کتاب شائع ہوئی. کتب مسیح علیہ السلام پر تبصرے اور جو اس کے ذریعے سے جو کہتے ہیں اس کے بارے میں امیر صاحب بیلجیم لکھتے ہیں کہ ایک بیلج پروفیسر ہیں، مارچ میں ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. رینالڈ کوئٹ باکس ہے، فلاسفی میں PhD کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کی بیعت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ان کا تعلق پہلے عیسائی مذہب سے تھا، لیکن حضرت عیسیٰ خدا نہیں مانتے تھے. پھر انہوں نے زندہ خدا کی جستجو شروع کی. عیسائی مسجد بیت المجیب میں بھی آتے رہے اور مشری انچارج صاحب سے ان کی تفصیلی نشست ہوئی تھی. کافی بیمار بھی رہتے تھے. انہوں نے خدا کے وجود کو تلاش شروع کی اور اس حوالے سے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب بھی دی گئیں. اور ایک دفعہ انہوں نے میرے خطبہ بھی سنا، نہیں بلکہ خطبہ باقاعدہ سنتے تھے. 6 مارچ کا جو خطبہ انہوں نے سنا، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں محاسن قرآن بیان جو میں نے بیان کیے تھے وہ سنے انہوں نے. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے بعد ان کو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان پیدا ہونے لگا، اور یہ خدا تعالیٰ کا بار بار نام لے کر ذکر الہی بھی کیا کرتے تھے. کچھ دنوں کی چھٹی لے کر یہ ہالینڈ بھی گئے تاکہ خدا کی جستجو میں کسی جگہ تنہائی میں رہیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں مطالعہ بھی کرتے رہے، جس سے ان کو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان پیدا ہو گیا، اور اب انہوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. وکالت اشاعت طباعت جو ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 105 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 448 مختلف کتب، پمفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ 47 زبانوں میں 50,89,000 کی تعداد میں طبع ہوئے. جن 47 زبانوں میں لٹریچر ہوا ان کی تفصیل بھی ہے. مختلف زبانیں ہیں، 47 زبانیں ہیں جس میں لٹریچر طبع ہوا. دنیا بھر میں جماعت اور ذیلی تنظیموں کے تحت 26 زبانوں میں 124 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں. جن 26 زبانوں میں اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. مختلف زبانیں ہیں ان کی، اس میں افریقہ کی زبان بھی ہیں، یورپ کی زبانیں بھی ہیں. وکالت اشاعت ترسیل کی رپورٹ کے مطابق 45 ممالک کو 24 زبانوں میں 1,62,000 سے زائد کتب بھجوائی گئیں. مختلف ممالک میں مختلف ممالک میں 4,814 مختلف عناوین کی کتب فولڈر 99,56,000 سے زائد کی تعداد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں 15,90,000 افراد تک پیغام پہنچا. نمائشوں اور بک سٹال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بڑا کام ہو رہا ہے. موصولہ رپورٹس کے مطابق 9,166 نمائشوں کے ذریعے 4,20,000 سے اوپر افراد تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا.
1774 سے زائد تراجم قرآن کریم تحفتاً مختلف مہمانوں کو دیے گئے، 8,567 بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے 17,24,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ نمائشوں کے حوالے سے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ ایک یونیورسٹی کے طلباء کہتے ہیں ہماری نمائش میں آئے چیک ریپبلک میں۔ ایک طالب علم نے لکھا کہ ہم طلباء آپ سب کا دلی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام نے ہمیں خدا کے قریب کیا ہے۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں اس نمائش میں شامل ہوئی، مجھے آج بہت اچھی اور نئی معلومات ملیں، جو میرے ذہن میں اس سے قبل تعصبات تھے وہ اس نمائش سے دور ہوئے، اور اب میرے سامنے اسلام کی بالکل نئی اور خوبصورت تصویر ہے۔ نمائش کو دیکھنے کے بعد ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے تاثرات لکھتے ہیں کہ اس نمائش کے ذریعے سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے اور بہت سی نئی چیزوں کا اسلام اور قرآن کے متعلق علم ہوا، میرا ذہن کھلا اور میرے دماغ نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا۔ آج احمدیہ جماعت نے میری آنکھیں کھولیں، بہت سی باتیں میں نے پہلے سنی ہوئی تھیں جو کہ آج غلط ثابت ہوئیں۔ میں جہاں اسلام کو منفی مذہب ہونے کا مترادف تھا سمجھتا تھا، وہاں آج اس نمائش کے ذریعے میرے لیے اب اسلام میں محض مثبت باتیں ہی ہیں۔ نمائش دیکھ کر ایک نوجوان طالب علم نے کہا میں کچھ عرصے سے خدا کی تلاش میں ہوں، صحیح مذہب کی تلاش میں ہوں، مگر مجھے مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد نظر آتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ مسلمہ کی نمائش میں شامل ہو کر میرے جملہ شکوک دور ہوئے اور مجھے اس جماعت میں امن محسوس ہوتا ہے، لہٰذا اگر میں مسلمان بنا تو میں احمدی مسلمان بنوں گا۔ بک فیئرز اور بک سٹالز میں جو شامل ہوتے ہیں لوگ، ان کے بھی تاثرات ہیں۔ ایک تاثر دھیما جی آسام کے ایک ضلع کا ہے۔ اس ضلع میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس علاقے میں بک فیئر کے موقع پر جماعتی نمائندگان کی طرف سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں سے ملاقات کی گئی۔ ہمارا اسٹال بک فیئرز میں مسلمانوں کا واحد اسٹال تھا اور اس اسٹال کے اخبارات کے ذریعے بھی تشہیر ہوئی تھی۔ چنانچہ یہاں کے چیف جج صاحب مرتضیٰ چودھری صاحب بس خود ہمارے اسٹال پر تشریف لائے۔ جماعت کی طرف سے بک فیئرز میں اسلام کی نمائندگی سے بہت خوش ہوئے۔ اسٹال پر ڈیوٹی دینے والے تمام خادمین سلسلہ کو اپنے گھر کھانے پر دعوت بھی دی۔ جماعتی نمائندگان کے لیے خصوصی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دوران موصوف نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، آپ نے اس اسلام کی نمائندگی کر کے بڑا اچھا اور اہم کام کیا۔ موصوف نے اپنی بیٹی کو ہمارے اسٹال سے کتب خرید کر دیں اور انٹرنیٹ پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں یہاں انڈیا میں، آسام میں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، بک اسٹالوں کا انٹرسٹ ہو رہا ہے۔ اسپین سے عبدالصبور نعمان صاحب کہتے ہیں اتوار والے دن میڈرڈ میں مولانا کرم الہی صاحب ظفر مرحوم کی جگہ پر تبلیغی اسٹال لگانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اسٹال پر ایک الجزائری پروفیسر آیا، اسے کتاب القول الصریح اور دیگر جماعتی لٹریچر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے یہ کتاب 3 مرتبہ پڑھ لی ہے اور وہ اپنی فیملی سمیت 6 افراد نے الجزائر میں بیعت کر لی ہے۔ دنیا کے لائبریریوں کے بارے میں جو رپورٹ ہے یہ ہے کہ دنیا کے 104 ممالک میں اب تک 620 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کا قیام ہو چکا ہے۔
جن کے لیے لندن سے اور قادیان سے کتب بھجوائی گئی ہیں۔ غالب تعمیل و تنفیذ کی رپورٹ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے ہندی تراجم کروانے کا کام جاری ہے۔ کل 88 کتب میں سے 78 کتب کے ہندی تراجم شائع ہو چکے ہیں، اور باقی بھی تیار ہیں۔ اسی طرح وزارت ارشاد کی رپورٹ بھی میں نے پڑھ لی۔ اسی طرح مہمان وہاں سے ہیں، ان کے بھی اسلام پر تعارف کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے ان کے ذریعے۔ عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک جو کتب اور پمفلیٹس عربی زبان میں تیار ہو کے شائع ہوئے ان کی تعداد 178 ہے۔ ملفوظات کی 10 جلدوں پر مشتمل مکمل سیٹ کا عربی ترجمہ پرنٹنگ کے لیے پریس کو دیا جا رہا ہے، اور ملفوظات کی پرنٹنگ کے بعد کل شائع شدہ عربی مجلدات اور کتب وغیرہ کی تعداد 188 ہو جائے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی 34 کتب کا عربی ترجمہ، اس میں تفسیر کبیر کا 10 جلدوں کا سیٹ کی سر فہرست ہیں۔ علاوہ ازیں نور العلوم کی بعض کتب اور دیگر بہت سی کتب کا عربی ترجمہ ہو چکا ہے، جو کہ تیاری کے مراحل میں ہے۔ عربوں کے بعض تاثرات لکھے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرا نام اسلام ہے، میرا جماعت سے رابطہ MTL العربیہ کے ذریعے سے ہوا، ابھی تک بیعت نہیں کی۔ مجھے خط لکھا، کہتی ہیں میرا پہلا خط ہے آپ کو۔ کہتی ہیں کہ مجھے دعا کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ دعا کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک امام صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے جسے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ٹی وی پر مختلف چینل بدل کر دیکھ رہی تھی، تو ایک چینل پر مجھے وہی امام صاحب نظر آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ کہتے ہیں میرا اسلام قبول فرمائیں، میرا اسلام قبول کریں اور حالات درست ہونے کے لیے دعا کریں۔ اس طرح اور سے واقعات ہیں ان کے بہت سارے عربوں کے بھی۔ مختلف انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ قبولیت دعا کے احمدیت میں داخل ہونے کے بعد کس طرح ان کو فیض پہنچتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر فضل فرمایا، کس طرح ایمان میں پختگی کا باعث بنے بعض واقعات۔ رشین ڈیسک ہے، رشین زبان میں ترجمہ قرآن کریم کی نظر ثانی کی گئی ہے اور پروف ریڈنگ کے آخری مراحل میں ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں سے صرف الخلافہ اور برکات دعا کا رشین ترجمہ ہو چکا ہے، دہرائی اور پروف ریڈنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح حقیقت الوحی کا بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے، تذکرہ شہادتین کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ملفوظات کی تمام جلدوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، دہرائی ہو رہی ہے، اور سیرت حضرت مسیح علیہ السلام مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہے، دہرائی ہو رہی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ رحمۃ للعالمین دنیا کا موسم، یہ بھی حضرت مسلم موعود کا ہے، یہ بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ پھر میری کچھ چھوٹی چھوٹی کتب ہیں، ان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہمارا خدا اور حیات طیبہ شیخ صاحب سعد المل، اس کا بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری کتب ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے۔
اور رشین ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے بہت سارے ترجمے ڈالے ہیں. کہتے ہیں دوران سال اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنے والوں کی تعداد 11,200 رہی اور یوٹیوب چینل پر الہدا راہ ہدا یہ بھی چینل جو ہے بڑی تیزی سے اس بک قوم میں اپنی جگہ بنا رہا ہے. اب تک 115 ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں, 71,000 مرتبہ دیکھی گئی ہیں. کئی سو افراد کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. کرغز سائٹ بھی ہے, یہ بھی 1 لاکھ, اس میں 1,98,715 دفعہ یہ ویب سائٹ وزٹ کی گئی اور پیج وزٹس کی تعداد 4,32,000 سے اوپر ہے. بنگلہ ڈیسک ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے تبلیغی کام بھی کر رہے ہیں, MTA پہ پروگرام بھی دے رہا ہے, لٹریچر کا ترجمہ بھی کر رہا ہے, قرآن شریف کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے اور MTA پر 52 گھنٹے کے لائیو بنگلہ پروگرام دیے انہوں نے. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد اور ریویو پر مباحثہ بٹالوی اور چکلاوی کا ترجمہ کیا گیا. 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ حضرت مسلم کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا. اسی طرح باقی کتب کا بھی ترجمہ یہ کر رہے ہیں. بس ان کو تھوڑی سی اپنی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے, باقی آہستہ آہستہ ان کا کام ہو رہا ہے. فرینچ ڈیسک ہے, اس میں بھی تحفہ الوداع, سیرت الوداع, احمدی و غیر احمدی میں فرق, قاعدہ وغیرہ کا ترجمہ ہو گیا ہے. نظر ثانی کر رہے ہیں بعض کتب پر یہ, اور اس کے علاوہ خطبات کا ترجمہ اور سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی ان کے کافی پروگرام آتے رہتے ہیں, جس سے اسلام احمدی کا تعارف دنیا میں ہو رہا ہے. ٹچکش ڈیسک ہے, ترکی زبان میں تذکرۃ الشہادتین, احمدی اور غیر احمدی میں فرق, دافع البلاء, مکانی تقریب اور واقعہ وفات بشیر, یہ کیا گیا ترجمہ اس کا. اس کے اور بہت سارے پروگرام ہیں, کچھ ترجمے MTA پر پروگرام بھی انہوں نے پیش کیے, خلافت اسلامیہ, خلافت احمدیہ, ختم نبوت وغیرہ پر پروگرام بھی انہوں نے MTA پر پیش کیے. چینی ڈیسک ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ فضل ترجمے کا کام کر رہے ہیں. اور ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب اسلام میں عورت کا مقام کو چینی ترجمہ کیا ہے انہوں نے, تباہ ہوا ہے. اسی طرح مسیح ہندوستان میں کا ترجمہ ہو رہا ہے. یہ بادشاہ تفسیر قرآن پر کام جاری ہے. مذہب کے نام پر خون, اس پر بھی کام ہو رہا ہے, اور بہت ساری کتب پہ کام کر رہے ہیں. سواحیلی ڈیسک ہے, ان کے بھی MTA پر پروگرام آ رہے ہیں باقاعدہ. اسی طرح بعض کتب کا یہ ترجمہ بھی کر رہے ہیں. انڈونیشین ڈیسک ہے, یہ بھی مختلف پروگرام دے رہے ہیں اور کتب کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں. حضرت مسلم صاحب کی کتب کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں. اسی طرح خطبات کا باقاعدہ ترجمہ کرتے ہیں. اسپینش ڈیسک ہے, اس میں بھی اللہ کے فضل سے کام ہو رہا ہے. انہوں نے بھی بہت ساری کتب کا اسپینش ترجمہ کر دیا ہے. ازالہ حام, دافع الولاء, ضرورت الامام, تجلیات الہیہ, حجت الاسلام, اور اس کے علاوہ حضرت مسلم اور مرزا ہوئی کتب کا بھی ترجمہ کیا ہے, شاید ہو گئی. اسی طرح خطبات وغیرہ کا ترجمہ ہی کرتے ہیں. فارسی ڈیسک کا بھی قیام کیا گیا ہے, اور اس میں بھی اب تک 22 کتب کا, حضرت مسلم صاحب کی 22 کتب کا فارسی تک ترجمہ ہو چکا ہے. لیفلیٹس اور فلائرز کی تقسیم کا منصوبہ جو تھا
اس سال 107 ممالک میں مجموعی طور پر 1,17,14,000 لیفلیٹس تقسیم ہو گئے، جس سے 1,80,91,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اس میں جرمنی، UK، ہالینڈ، آسٹریا، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، ناروے، سویڈن، پرتگال، فرانس، اسپین، بیلجیم، مالٹا، فن لینڈ، چیک ریپبلک، ہنگری، پولینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ امریکن بلاک کے ترجمہ جو ہیں درج ذیل ممالک ہیں، کینیڈا سب سے اول ہے، پھر امریکہ ہے، ٹرینیڈاڈ ہے، میکسیکو ہے، ہیٹی ہے، گوئٹمالا ہے، ڈومینیکن ریپبلک، ارجنٹائن، یوروگوئے، ہنڈورس، بیلیز، پیراگوئے، جمیکا، گیانا، بولیویا، پھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فارسٹ کے ممالک ہیں، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، مارشل آئی لینڈ، مائکرونیشیا، افریقہ کے ممالک ہیں، بورکینا فاسو، بینین، تنزانیہ، کیمرون، مڈغاسکر، کینیا، چاڈ، زامبیا، نائجیریا، کانگو برازیل، کانگو کنشاسا، نائجر، موریشس، گھانا، گیمبیا، سیرالیون، مالی، زمبابوے، ٹوگو، لائبیریا، برونڈی، ایکویٹوریل گنی، یوگنڈا، گنی کناکری۔ اس کے علاوہ انڈیا میں بھی 3 لاکھ سے اوپر رجسٹر ہوا، جاپان میں تقسیم کیا گیا، بنگلہ دیش میں تقسیم کیا گیا، انڈونیشیا میں، بھوٹان، نیپال وغیرہ میں، فلپائن میں بھی ہزاروں میں لیفلیٹ تقسیم ہوئے۔ نائجیریا کے معلم لکھتے ہیں، ہم نے 200 جماعت کے گرد و نواح میں گھر گھر تبلیغ کی، پمفلٹ تقسیم کیے۔ ہمارے ایک پمفلٹ کو پڑھ کر ایک دوست اگلے جمعہ ہماری مسجد آئے، اتفاقاً کہتے ہیں میں خاکسار اتفاقاً اس دن جماعت کو درپیش مخالفت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد پر لیکچر دے رہا تھا۔ اس دن جمعہ کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں نے ان کے مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ اس پر ان سے کہا کہ وہ 2-3 سال جماعت کو دیکھیں اور مطالعہ کریں۔ جاتے ہی ان کو ایک کتاب احمدیت اور قادیانیزم مطالعے کے لیے دی۔ اس رات کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولم صاحب کہتے ہیں دل کی گہرائی سے، کہ اس بھائی کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ یہ لوگوں کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر وہ اگلے ہی دن دوبارہ آئے اور آتے ہی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان سے پوچھا کہ کس بات نے اتنی جلدی اہمیت قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور کتاب کے مطالعے نے میری مدد کی ہے۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ 1 ماہ کے اندر ہی جماعت میں فعال ہو گئے، جماعت کی بہت ساری کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایک نوجوان نے بھی ان کے ذریعے سے احمدیت قبول کی ہے۔ UK میں ایک یہودی پروفیسر کا لیفلیٹ کے ذریعے قبول احمدیت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کیمبرج میں لیفلیٹنگ کرنے کے لیے گیا، رپورٹ دینے والے کہتے ہیں رفیع الدین صاحب۔ لیفلیٹنگ سے قبل میں دعا کے بھی لکھا، مجھے لکھ رہے ہیں۔ پھر بارش کا موسم تھا، کہتے ہیں بارش میں ایک شاپنگ سینٹر کے باہر لیفلیٹ تقسیم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کافی دیر وہاں کھڑا رہا، کسی نے لیفلیٹ لینے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ایک دوست سوینے صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں کچھ دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بارش اور ٹھنڈ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ دینا چاہ رہے ہو، باوجود اس کے کچھ لوگ کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے۔ اس پر میں نے انہیں بتایا کہ میں اسلام کا پیغام پھیلا رہا ہوں اور اس کو جماعت کا تعارف کروایا۔ اس پر کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کے متعلق مزید سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے میرے سے رابطہ لے لیا، کچھ دیر بعد اس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پتہ چلا کہ اس کا تعلق یہودی مذہب سے ہے، اکنامکس کے ایک سینئر لیکچرر ہے۔
اسلامک فائنانس میں ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے. سوالات کے جواب دیے گئے، اس کو رابطہ جاری رہا. بعد میں ان کو ملاقات مبلغین سے بھی کروائی گئی. اسلامک فائنانس میں چونکہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے کام کیا، اس لیے ان کو اسلام کے بارے میں پہلے بھی دلچسپی تھی. ان کو اسلامی اصول کی فلاسفی اور دیگر کتب بھی مطالعے کے لیے دی گئیں. ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حق کی طرف رہنمائی کرے گا. چنانچہ انہوں نے لائیو خطبات بھی سننا شروع کر دیے، خط بھی لکھنا شروع کر دیے مجھے، اور دعا بھی کی. بعض خوابیں دیکھیں. ایک خواب میں دیکھا کہ ہر طرف جنگ کا سامان ہے، بموں اور گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، زندگی موت کی جنگ چل رہی ہے. اس دوران کہتے ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے تمہیں اسلام احمدیت کا پیغام دیا ہے اس کے قریب چلے جاؤ، اور جس طرف وہ جائے اسی طرف تم چلے جاؤ. یہ خواب دیکھ کر تسلی ہو گئی، اور انہوں نے 1 سال تک تحقیق کرنے کے بعد پھر بیعت کر لی. اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ UK، نعرہ تکبیر. اور ابھی بھی قائم ہے. بیعت کے بعد کافی مخالفت کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. ان سے گھر والوں نے تعلقات توڑ لیے، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے تھے، یونیورسٹیوں نے کانٹریکٹ ختم کر دیے. پھر بیمار تھے بیچاروں کا، کینسر تھا وہ بھی پھیل گیا. بہت سی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ شکر گزاری کے جذبات ہی رکھتے رہے اور تبلیغ کا شوق پورا کرتے رہے اور احمدیت پر قائم رہے. ریویو آف ریلیجنس، اس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا. پہلا شمارہ 1902 میں شائع ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رسالے کو 121 سال ہو چکے ہیں. اب یہ جو انگریزی، جرمن، فرینچ اور اسپینش زبان میں شائع ہو رہا ہے، اور اس سال 2,01,000 سے اوپر کی تعداد میں پرنٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریویو اور ریلیجن کو بین الاقوامی پبلشنگ باڈیز اور سینئر میڈیا ڈائریکٹرز ایک انتہائی معتبر اشاعت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. پروفیشنل پبلشنگ ایسوسی ایشن UK میں ایک نیشنل ادارہ ہے جو ملکی سطح پر پبلشرز کی نمائندگی کا جائزہ لیتا ہے، اور UK حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے ساتھ بھی مل کر کام کرتا ہے. اس نے اپنی کئی نیشنل کمیٹیوں یا پینلز میں ریویو آف ریلیجنس کو شامل کیا. ریویو آف ریلیجنس کو نیشنل ایوارڈز کے لیے بطور جج منتخب کیا گیا تاکہ نیشنل سطح پر میگزینز میں بہترین مصنفین اور ایڈیٹرز کا انتخاب کیا جا سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت زیادہ ایکسپوجر دنیا میں اب ہو رہا ہے. علاوہ اس کے جماعت کے افراد بھی پڑھ رہے ہیں. الفضل انٹرنیشنل ہے. اس کا اجرا 1994 میں ہفتہ روزہ کی شکل میں ہوا تھا یہاں سے. پھر اس کے بعد 2019 میں اس کو میں نے 2 ہفتے میں 2 شمارے کر دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزنامہ ہو چکا ہے، اور اس میں اب ہر ماہ پہلے اور تیسرے اتوار کو بچوں کا الفضل بھی شائع ہوتا ہے. خصوصی نمبر بھی سمیت اس کے 149 شمارے شائع ہوئے. پاکستان میں الفضل کی ویب سائٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ویب سائٹ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ذریعے 7 کروڑ 26 لاکھ سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا. الحکم ہفتہ روزہ ہے، یہ بھی آن لائن اور تباہ شدہ حالت میں پہنچتا رہتا ہے، مختلف لائبریریوں میں جاتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اشاعت میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ٹرانسلیشن اینڈ ریسرچ آفس ہے.
اس شعبہ کے تحت جو کام ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی شرح سید حضرت زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کا انگریزی ترجمہ جاری ہے، اور فقہ المسیح کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد اول کا انگریزی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، امامۃ البشریٰ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، قول الصریح کا انگریزی ترجمہ ہو رہا ہے، اور 5 والیوم کمنٹری کا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا، اس کی ترجمے کی چیکنگ اور پروف ریڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بدری صحابہ پر اور خلفائے راشدین پر جو میرے خطبات ہیں ان کا مجموعہ تیار کر کے ان کو بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری کتب ہیں جو یہ ان کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ مقصد تصاویر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے۔ اب تک ان کے ریکارڈ میں 13,30,000 سے اوپر تصاویر ہیں، اور ویب سائٹ پر 801 تصاویر کا اضافہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر آتی ہیں۔ تحریک وقف نو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت دنیا بھر میں واقفین نو کی کل تعداد 80,600 ہے، جس میں 47,222 لڑکے اور 33,378 لڑکیاں ہیں۔ اس سال نئی درخواستیں جن پر والدین کو ابتدائی منظوری بھجوائی گئی ہے ان کی تعداد 3,688 ہے، اور اپنی طور پر ان کے فیصلے ہو چکے ہیں جن کے وہ 2,600 ہے۔ ان میں 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 39,000 سے اوپر ہے، جن میں 24,000 لڑکے اور 14,000 لڑکیاں ہیں۔ پاکستان 35,000 واقفین نو ہیں، پھر جرمنی ہے، پھر UK ہے، پھر انڈیا ہے، کینیڈا وغیرہ ہیں۔ افریقن ممالک میں واقفین نو شامل ہونے کے لحاظ سے غانا سر فہرست ہے، جہاں واقفین کی تعداد 1,780 ہے۔ ان میں بھی 959 لڑکے اور 821 لڑکیاں ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی اور کالج جانے والے بھی ہیں، اور بعض کاموں پہ بھی لگ گئے ہیں، بعض جماعتی کام بھی کر رہے ہیں واقفین نو اب اپنے پروفیشنل زندگی میں آ کے۔ احمدیہ آرکائیو ریسرچ سینٹر ہے، یہ تبرکات حضرت مسیح علیہ السلام و خلفاء کو محفوظ کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول سے متعلق ڈوگرا راج کے زمانے کے شاہی دستاویزات جموں سے حاصل کیے گئے اور محفوظ کیے گئے۔ بہت سے پرانے اخبارات حضرت مسلم موت کی پرانی تصاویر اور مواد حاصل کیا گیا، محفوظ کیا گیا۔ مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے محققین کو آرکائیوز کا تعارف کروایا گیا، انہیں جماعت پر تحقیق پر آمادہ کیا گیا۔ اسی طرح اور بعض کام کر رہے ہیں یہ۔ پھر مرکزی شعبہ IT ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اچھا کام کر رہا ہے۔ اب انہوں نے غلام قادر شہید IT ریسرچ لیب افریقہ میں قائم کی ہے، نائجیریا میں، گھانا اور نائجیریا میں قائم ہوا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف شعبہ جات کو رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ پریس اینڈ میڈیا آفس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کافی اچھا کام کر رہا ہے، اور دنیا کے مختلف چینلز، TV چینل اور ریڈیو سے ان کا رابطہ ہے، اور جماعت کے بارے میں خبریں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں یا چینلز پر دکھائی جاتی ہیں۔ دوران سال ان کی کئی یونیورسٹیز اور سکولز کا وزٹ کیا گیا۔ اسلام پر 6 لیکچر بھی ان کے ذریعے سے ان کے سٹاف نے دیے۔ مختلف ممالک کے میڈیا کی رہنمائی بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ الاسلام ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر ملفوظات اور تفسیر کبیر کے جدید کمپیوٹرائز ایڈیشن کا اضافہ کیا گیا۔ آن لائن قرآن اور موبائل ایپس میں خط منظور کا اضافہ ہوا،
آن لائن قرآن میں انگریزی اردو لفظی ترجمہ شامل کیا گیا، صحیح بخاری اور عربی تفسیر کبیر شامل کی گئی، ہر آیت کے ساتھ متعلقہ ترجمہ القرآن کلاس کا ویڈیو لنک شامل کر دیا گیا ہے، میانمار زبان میں ترجمہ قرآن کا اضافہ کیا گیا ہے، موبائل ایپ میں تفسیر صغیر، شارٹ کومنٹری، 5 والیوم کومنٹری کا اضافہ کیا گیا، اوپن قرآن سرچ انجن میں لین لیکسیکون اور لفظی ترجمے کا اضافہ کیا گیا، براہین احمدیہ سمیت 58 نئی انگریزی کتب ایپل، گوگل اور امیزون پر شائع کی گئیں، اب تک کل 150 کتب شائع کی جا چکی ہیں، کل 356 انگریزی اور 1000 اردو کتب ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، خطبات جمعہ جو ہیں میرے 20 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو میں دستیاب ہیں، تقاریر اور کتب اور پریس ریلیز وغیرہ بھی دستیاب ہیں۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل، یہ والنٹیئر اکثر ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، سوائے ایک اسٹاف میں شاید ایک ہے ان کا مربی۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل ہے، اس کے مینجمنٹ بورڈ میں کل 16 ڈپارٹمنٹ ہیں، کل 506 کارکنان اس میں کام کر رہے ہیں۔ اب توئیتا پر 279 مرد اور 154 خواتین ہیں، جبکہ 79 باقاعدہ جماعتی پے رول پہ ہیں، الاؤنس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے ایم ٹی اے کے 8 چینل 24 گھنٹے کی نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ان 40 چینلز پر اس وقت 23 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں، جن میں انگریزی، عربی، فرانسیسی، جرمن، بنگلہ، سواحیلی، افریقن انگریزی، انڈونیشین، ترکی، بلغارین، اسپینش، بوزنین، ڈچ، جاپانی، ملیالم، تامل، روسی، پشتو، فارسی، سندھی، چوئی، یوروبا اور ہاؤسا زبانیں شامل ہیں۔ دوران سال ایم ٹی اے ایشیا کے 2 چینلز ایم ٹی اے 6 ایشیا اور ایم ٹی اے 7 ایشیا کی اسٹریمنگ سروس کا آغاز کیا گیا۔ اب دنیا بھر میں چینل 24 گھنٹے آن لائن میسر ہیں۔ ایم ٹی اے 6 ایشیا پر فار ایسٹ، انڈونیشیا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور روس کے ممالک کے لیے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، جبکہ ایم ٹی اے 7 ایشیا پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے لیے ان ممالک کی علاقائی زبانوں میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوران سال نائجیریا اور سیرا لیون میں ایم ٹی اے کے 2 نئے اسٹوڈیوز کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں جدید سہولتوں سے مزین 3 منزلہ نئے اسٹوڈیوز نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں انڈونیشین زبان میں معیاری پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں۔ یو کے اور یورپ میں اسکائی پلیٹ فارم پر ایم ٹی اے کی ہائی ڈیفینیشن نشریات ایچ ڈی کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن جاری تھیں، اب باقاعدہ طور پر ایچ ڈی نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افریقہ میں ایم ٹی اے کی بیرونی براڈکاسٹر کے لیے ٹریننگ کی سہولیات بھی ہیں۔ گزشتہ سال سے افریقہ کے مختلف میڈیا تنظیموں اور براڈ کاسٹرز کی خواہش پر ایم ٹی اے ان کو تربیت فراہم کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ دوران سال بھی جاری رہا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ادارے اپنے عملہ کو ٹریننگ کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز بھجواتے ہیں۔ اس ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ایم ٹی اے کو افریقہ کے میڈیا تنظیموں اور براڈ کاسٹرز کے مابین ایک خصوصی مقام حاصل ہوا ہے۔ افریقہ کے مختلف ممالک کے نیشنل چینلز پر ایم ٹی اے کے پروگرام پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے ذریعے اسلامی تعلیم اور جماعت کی عالمی خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ دوران سال گیمبیا کے مختلف لوکل ٹی وی چینلز پر 78,000 گھنٹے سے زائد دورانیہ کے 15,373 پروگراموں کے ذریعے اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا۔ ایم ٹی اے افریقہ مختلف زبانوں میں یہ چل رہا ہے، اور ایم ٹی اے افریقہ کی برانچز کی تعداد بھی 12 ہو چکی ہے۔ یہ برانچز گانا، گیمبیا، مالی، آئیوری کوسٹ، کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، مایوٹی آئی لینڈ، روانڈا، نائجیریا، بینن، سیرا لیون اور ماریشس میں ہیں، اور بعض جگہوں پر نئے اسٹوڈیو بھی قائم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ اسٹراسبرگ میں ایک مقامی فرانسیسی دوست نے اسلام قبول کیا۔ اس نے جماعت احمدیہ کے بارے میں یوٹیوب پر ایم ٹی اے فرانسیسی نشریات میں سے ایک پروگرام کے ذریعے پتہ لگایا۔ 10 سال تک یہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے پر شک میں رہا۔
چنانچہ جیسے ہی اسے MTA چینل کا پتہ چلا اس کے دل نے سچائی کو قبول کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد تبلیغ شروع کر دی اور اس کی تبلیغ سے نومبر 2022 کو اس کی اہلیہ اور بڑے بیٹے نے بھی احمدیت قبول کر لی۔ کیمرون کے ایک دور دراز گاؤں کے رہنے والے ڈیگا سلمان صاحب نے بیان کیا کہ میں کیبل کے ذریعے MTA العربیہ دیکھتا رہتا ہوں۔ میں سیکنڈری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ گزشتہ سال UK کا سارا جلسہ میں نے MTA کے ذریعے سے دیکھا۔ دوسرے روز غیر مسلم مہمانوں کے تبصرے جو جماعت کے متعلق سے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ دنیا میں صحیح اسلامی تعلیم پیش کر رہی ہے۔ تیسرے دن میرے لیے مزید دلچسپی کا باعث ہوا کہ میں نے دیکھا کہ امام جماعت احمدیہ اپنے پیروکاروں سے بیعت لے رہے ہیں اور ساری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس نظارے نے مجھے یاد کرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ لوگوں سے بیعت لیں اور آپ مسلمان ہونے والوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وقت میں کیبل آفس گیا اور وہاں سے جماعت کا رابطہ نمبر لیا جو مولانا ابوبکر صاحب کا تھا۔ اس طرح میرا جماعت سے رابطہ ہوا اور میں نے مزید معلومات لیں، دل کی تسلی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو فیملی کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سال فرینچ نژاد ایک دوست سلیم صاحب ہیں، اسٹراسبرگ میں، بس کے بارے میں پتہ لگا، انہوں نے اپنے دوستوں سے رائے طلب کی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ موصوف MTA پہ پروگرام دیکھا تھا، اس پر اس کا گہرا اثر ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دوستوں کی بات نہیں مانی، تجسس تھا، کہنے لگے کہ باوجود اس کے ایک لوگوں نے روکا تھا، نماز جمعہ پر انہوں نے آنا شروع کر دیا، چنانچہ ہماری مسجد میں۔ چنانچہ ان کے ساتھ تبلیغی شروع ہوئی، سوال و جواب ہوتے رہے۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے اتفاق کرتے ہوئے بیعت کر لی۔ احمدیت کی بات بتایا کہ میں 17 سال پہلے عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ مجھے اسلام کی تمام تعلیمات سے اتفاق تھا، صرف حیات مسیح کے عقیدے پر کچھ تحفظات تھے۔ ان سوالات کو لے کر میں تمام مسلمانوں کے فرقوں کے پاس گیا لیکن کوئی بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ میں اس عقیدہ کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، لیکن مجھے جماعت احمدیہ میں اس کا جواب مل گیا جب میں نے MTA پر وفات مسیح پر مبنی پروگرام دیکھے اور مسجد آ کر سوالات کرنے کا موقع ملا تو میرے دل کو تسلی ہوئی کہ یہی اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی۔ احمدیہ ریڈیو اسٹیشنز، جماعت احمدیہ کے اپنے ریڈیو اسٹیشن کی تعداد 25 ہے۔ مالی میں 15، بورکینا فاسو میں، سیرا لیون میں، تنزانیہ، گیمبیا، کانگو کنشاسا، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیغام پہنچ رہا ہے اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سے اسلام اور احمدیت پیغام سن رہے ہیں۔ جرمنی میں 3 ریڈیو اسٹیشن کا قیام ہو چکا ہے۔ عربی ریڈیو اسٹیشن کا نام الاحمدیہ صوت الاسلام ہے۔ ترک ریڈیو اسٹیشن کا نام صدائے اسلام احمدیت ہے۔ جرمن ریڈیو اسٹیشن کا وائس آف اسلام ہے۔ دوران سال ان تینوں ریڈیو اسٹیشن پر 778 گھنٹے پروگرام مختلف ہوئے۔ وائس آف اسلام UK یہ سب سے پہلے شروع ہوا تھا یہاں یورپ میں۔ اس کی ریڈیو UK کی توسیع ہوئی ہے اور دوران سال UK کے مزید 3 شہروں کارڈف، لیڈس اور کوونٹری میں وائس آف اسلام کی کوریج شروع کی گئی ہے۔ اس طرح اب یہ نشریات 9 شہروں میں سنی جا سکتی ہیں: کمل عظیم، لندن، بریڈفورڈ، ایڈنبرا، لندن، ڈیری، مانچسٹر اور گلاسگو میں نشریات جاری تھیں۔ UK کے ادارہ آف کام کے مطابق اس کی کوریج 5.8 ملین گھرانوں اور اندازاً 15 ملین افراد تک ہے۔ وائس آف اسلام بہت مقبول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اسلامی تعلیم کا بھی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے۔ احمدیہ ریڈیو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں بھی ہو رہی ہیں، افریقہ میں بھی اور جگہوں پر بھی۔
اس کے ذریعے سے خود لوگوں میں احمدیوں میں بھی نمایاں تبدیلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ مثلاً کہ ایک سینٹرل افریقہ کے مبلغ کہتے ہیں کہ ایک روز ہمارے مبلغ نے ریڈیو پر حقوق العباد کے موضوع پر پروگرام کیا اور میاں بیوی کے حقوق بیان کیے۔ ایک عیسائی فیملی اس پروگرام کو سن رہی تھی۔ اس فیملی نے کچھ عرصے بعد مبلغ سلسلہ کو فون کیا اور کہا کہ آپ نے میاں بیوی کے جو حقوق اسلام کی روح سے بیان کیے تھے، اس کے بعد ہمارے ملک میں اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہمارا گھر جہنم بنا ہوا تھا۔ ہم آپ کا ریڈیو پروگرام مستقل سنتے ہیں۔ ہم جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام نے ہمارے درمیان صلح کروا دی۔ صرف اپنوں پر نہیں اثر ہو رہا بلکہ غیر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب احمدیوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس قدر فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانا چاہیے۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے کہ 67 ممالک سے جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں 2900 اخبارات اور رسائل اور 1494 جماعتی مضامین 2900 اخبارات اور رسائل نے 1494 جماعتی مضامین، آرٹیکل اور خبریں شائع کی ہیں، اور ان کے پڑھنے والوں کی تعداد 22,57,68,000 ہے۔ MTA انٹرنیشنل کی 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 70 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینل پر بھی جماعت کو اسلام کو پرامن پیغام پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس سال 3,266 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 2,848 گھنٹے وقت ملا۔ اس طرح ریڈیو کے ذریعے سے وقت ملا۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا کام کر رہے ہیں اچھا۔ مرکزی شعبہ AMJ کے تحت بھی کام ہو رہا ہے، ان کے بھی آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں جا کر جماعتی عمارات کی نقشے وغیرہ بناتے ہیں، ان کو رہنمائی کرتے ہیں۔ سینٹرل لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قانونی مشورے دیتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے۔ مجلس نصرت جہاں ہے، اس کے تحت افریقہ کے 13 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک قائم ہیں۔ ان میں 42 مرکزی ڈاکٹرز، 37 لوکل اور 8 وزٹنگ ڈاکٹرز خدمت میں مصروف ہیں۔ گزشتہ سال 5 لاکھ سے زائد مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولت مہیا کی گئی۔ لائبیریا میں ایک کلینک کا کاکاٹا کے مقام پر اجرا زیر کارروائی ہے۔ افریقہ کے 12 ممالک میں ہمارے 616 پرائمری اور مڈل سکولز اور 10 ممالک میں 80 سیکنڈری سکولز کام کر رہے ہیں، جن میں 18 مرکزی اساتذہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں بھی نصرت جہاں بورڈ UK میں بنایا گیا تھا، اس میں مختلف ممبران ہیں، یہ بھی ہسپتالوں وغیرہ کی اور اسکولوں وغیرہ کی لیے پروگرام جو بناتے ہیں، مدد کرنے میں کافی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کے ذریعے تھے آنکھوں کے فری آپریشن ہوئے، اور نادار لوگوں کے اب تک اس پروگرام کے ذریعے 20,000 سے زائد افراد کے فری آپریشن ہو چکے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ 37 ممالک میں 776 فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے۔ 2,02,000 سے اوپر مریضوں کو مفت دوائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس میں بہت سارے افریقہ کے ممالک ہیں۔ خون کے احتیاط کے ذریعے سے بھی مفت خون مہیا کیا جاتا ہے ضرورت مندوں کو۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے بھی انسانی خدمت کی جا رہی ہے۔ 64 ممالک میں ہیومینٹی فرسٹ رجسٹر ہو چکی ہے۔ اس کے تحت بھی اب ہسپتال وغیرہ بھی باقاعدہ کام شروع کر دیے ہیں، صرف ہنگامی مدد نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ چیریٹی واک کے ذریعے سے ان کے لیے رقمیں بھی اکٹھی کی جاتی ہیں۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبرگیری کا بھی انتظام ہے۔ مجموعی طور پر 14,586 قیدیوں سے رابطہ کیا گیا اور ان کی ضروریات پوری کی گئیں۔
11 ممالک میں 21 قیدیوں نے احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق پائی، اور اس طرح ان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی اسلام کی تعلیم کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ نوآئین سے رابطے کی بحالی کی رپورٹ یہ ہے کہ کیمرون نے 12,437 نوآئین سے رابطہ کیا، سینیگال نے 8,760، نائجر میں 5,074، کونگو کنشاسا میں 2,900، بورکینا فاسو میں 2,300، بینین میں 2,200، تنزانیہ میں دوران سال 1,900 نوآئین سے رابطہ ہوا، آئیوری کوسٹ میں، نائجیریا، سیرا لیون، کینیا، گینی بساؤ، مڈغاسکر، کونگو برازیل، گنی کناکری، لائبیریا وغیرہ، گانا، یوگنڈا، کیمبیا۔ ایشیا میں بنگلہ دیش، ہندوستان، انڈونیشیا اور ملیشیا نوآئین سے رابطے ہوئے۔ یو کے میں بھی 161 نوآئین سے رابطہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ان کو جماعتی نظام کا حصہ بنایا گیا۔ نوآئین کے لیے تربیتی اور کلاسز اور ریفریشر کورس منعقد کیے گئے۔ 91 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 41,177 تربیتی کلاسز اور تعلیمی کلاسز اور ریفریشر کورسز کا انعقاد ہوا، اور 1,10,000 سے زائد شاملین تھے، اور کلاسز میں 1,246 اماموں کو ٹریننگ دی گئی۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو پھل عطا فرمائے ہیں، جو بیعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی تعداد 2,17,168 ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت 40,332 کا اضافہ ہے۔ 114 ممالک سے 430 سے زائد اقوام کے لوگ جماعت میں داخل ہوئے۔ نائجیریا میں سب سے زیادہ بیعتیں ہیں، 41,000۔ گنی کناکری ہے، پھر کونگو برازیل ہے، گنی بساؤ ہے، پھر کیمرون ہے، سینیگال ہے، تنزانیہ ہے، لائبیریا، کونگو کنشاسا، سیرا لیون، ٹوگو، گیمبیا، گانا۔ بورکینا فاسو میں بیعتیں ہیں، مالی، نائجر، بینین، آئیوری کوسٹ، سینٹرل افریقن ریپبلک، روانڈا، چاڈ، کینیا، یوگنڈا، برونڈی، زمبابوے، ساؤ تومے، مڈغاسکر۔ افریقہ کے علاوہ جو ممالک ہیں، ملاوی، زیمبیا، صومالیہ، الجیریا، ایکویٹوریل گینی، ایتھوپیا، موریشس، مصر، گیبون، لیسوتھو، موریتانیہ، ساؤتھ افریقہ، سوازی لینڈ، مراکش، کیمروز آئی لینڈ، ری یونین آئی لینڈ، کیپ ورڈے آئی لینڈ، یہاں بھی بیعتیں ہوئی ہیں۔ انڈونیشیا، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپائن، ملیشیا، نیپال، کرغزستان، ترکی، قازقستان، کمبوڈیا، سری لنکا، کوابیر، پھر اس کے علاوہ تھائی لینڈ، بھوٹان، چائنا، جاپان، رشیا، میانمار، یہاں بیعتیں ہوئی ہیں۔ یو کے میں بھی بیعتیں ہوئی ہیں اس سال 153 کے قریب۔ پھر جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ، فرانس، اسپین، ناروے، بیلجیم، آئرلینڈ، البانیہ، آسٹریا، آذربائیجان، بلغاریہ، ڈنمارک، فن لینڈ، یونان، اٹلی، کوسوو، پولینڈ، پرتگال، سلوینیا۔ نارتھ امریکہ میں کینیڈا میں دوران سال 88 بیعتیں ہیں۔ ہیٹی،
پھر امریکہ، ڈومینیکن ریپبلک، بیلیز، جمیکا، ہینڈرس، گویٹمالا، ٹرینیڈاڈ، ٹوباگو، میکسیکو، کیمن آئی لینڈ، پھر ساؤتھ امریکن بلاک میں پیراگوئے، گیانا، بولیویا، فرینچ گیانا، پیرو، پاناما، برازیل، ارجنٹائن، کولمبیا، سورینام اور وینزویلا، فجی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مارشل آئی لینڈ، مائکرونیشیا، گوام، اور اس طرح بہت سارے، تقریباً دنیا کے ہر ملک میں اللہ تعالیٰ نے بیعتیں عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل عالمی بیعت میں اس کا مزید ذکر ہوگا۔ یہ واقعات بھی اس کے بہت سارے ہیں، بیان کرنا تو مشکل ہے۔ امیر صاحب رمضانیہ لکھتے ہیں، ڈوڈوما ریجن کے ایک گاؤں سے عبداللہ صاحب ہماری مسجد آئے اور جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس مسجد کے سامنے سے گزرے ہیں لیکن کبھی اندر آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آج ان کے دل میں ڈالا گیا کہ وہ مسجد کے اندر آئیں۔ وہاں موجود مبلغ اور معلمین نے انہیں تفصیل سے جماعت کے عقائد کا تعارف کروایا، سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد بھی وہ متعدد بار مسجد آتے رہے اور اپنے علماء کی طرف سے جماعت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات حاصل کرتے رہے۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ جماعت احمدیہ سچی ہے تو انہوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنے علاقے میں بھی تبلیغ شروع کر دی۔ بیعت کرنے سے قبل اس علاقے میں غیر جماعت مسلمانوں کی مسجد بن رہی تھی۔ عبداللہ صاحب اس کے چندے کے موصل تھے، اس وجہ سے پہلے ہی اہل علاقہ میں اس کی نیکی اور شرافت مشہور تھی۔ انہوں نے ہمارے مبلغ کو وہاں تبلیغ کرنے کی دعوت دی اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ غیر جماعت عالم بھی موجود تھے۔ گفتگو کے دوران غیر جماعت عالم نے کہا، میرے پاس تو احمدیوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس پر وہاں موجود 39 احباب نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ کم از کم مولوی وہاں کے اتنے ایماندار ہیں کہ جو اظہار ہے حقیقت کا وہ کر دیتے ہیں، پاکستانی مولویوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح مائکرونیشیا میں بھی ہے واقعات، کانگو برازیل میں مختلف جگہوں پہ واقعات ہیں بے شمار، بیان کرنا تو اس وقت مشکل ہے۔ کانگو برازیل میں پگمیز کی بیعتیں ہیں۔ وہاں مولم سب کہتے ہیں ہم پگمیز کے قوم اوباندا میں تبلیغی غرض سے گئے لیکن گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، صرف ایک عورت کو ہم نے تبلیغ کی اور وہاں سے پھر دوسرے گاؤں چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک پرانی جماعت سے ایک لڑکا ہمارے پاس آیا جس کا تعلق بھی پگمیز کے خاندان سے ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہمارے خاندان کے دوسرے افراد کو تبلیغ کرنے کی غرض سے گئے تھے لیکن انہوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا، تو ہم آپ سے اس پر معافی مانگنے آئے۔ ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ جب بھی جماعت احمدیہ کے مشنری آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کی بات غور سے سننی ہے، کیونکہ احمدی ہی تو ہیں جو ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہماری تکالیف کا خیال رکھتے ہیں۔ جتنا پیار محبت ہمیں ان سے ملا ہے کسی سے آج تک نہیں ملا۔ چنانچہ جو دوسرے دفعہ ہم وہاں پر گئے تو سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور تبلیغ اور مجالس سوال و جواب کے بعد 23 افراد نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر یہ لوگ ہمیں اپنے خاندانوں کے دوسرے دیہات میں تبلیغ کی غرض سے ساتھ لے کر گئے اور اللہ کے فضل سے اب تک 27 دیہات میں 462 بیعتیں ہو چکی ہیں۔ خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا رہتا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگوں کے واقعات ہیں، ان کا بیان کرنا تو مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مالی سے مبلغ لکھتے ہیں، اسکاسو ریجن کا ایک واقعہ ہے، ایک مشن ہاؤس میں ابو بکر صاحب بیعت کرنے کے لیے آئے۔ کہنے لگے کہ وہ ریڈیو احمدیہ سنا کرتے تھے لیکن کبھی بیعت کرنے کی جانب دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہا ہے جس پر ایک نہایت خوش لباس بزرگ سوار ہیں جنہوں نے عمامہ پہنا ہوا ہے، اور آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ یہی اس زمانے کے امام ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اور دل مطمئن تھا۔
جب انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تو کہنے لگے کہ بالکل کل رات اسی بزرگ کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے۔ کانگو کنشاسا سلمان فانی صاحب مشنری ہیں لوکل، کہتے ہیں بندونو شہر میں ایک کلاریس نامی بیوہ خاتون ہے جس کے شوہر کی وفات کو 5 برس ہو چکے ہیں۔ کہتی ہے کہ بار بار ان کے مرحوم خاوند اس کو خواب میں آ کر تلقین کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خواب میں ایک بزرگ کی زیارت بھی کرتی۔ چنانچہ ایک دن مشن ہاؤس آئی اور دیوار پر لگی ہوئی میری تصویر جو انہوں نے دیکھی تو کہنے لگی کہ یہی تو تھے جن کو میں خواب میں دیکھتی تھی۔ اس کے بعد اس خاتون نے بیعت کر لی۔ لائبیریا کے ایک نوبائے تھامس شریف صاحب کہتے ہیں ایک روز خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا آؤ اور نبی کو دیکھو۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میرے استاد نے مجھے بتایا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے مجھے 3 مرتبہ بلایا، پھر میں دیکھنے گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس سے سر پر پگڑی کی طرح سفید کپڑا بندھا ہوا تھا۔ کئی سال بعد جب میں سیرالیون گیا تو وہاں مجھے ایک مسجد جانے کا موقع ملا جہاں اسی بزرگ کی تصویر دیکھی جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے۔ چنانچہ میں نے فوراً بیعت کر لی اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ اتنا مختلف ممالک کے ہیں۔ یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، افریقہ کے بھی ہیں۔ مایوٹ آئر لینڈ ہے، ایک دور دراز علاقہ ہے۔ ایک نوبائے دوست ہارون صاحب نے بیعت کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے بہت سی مسجدوں میں نمازیں ادا کی ہیں مگر کہیں بھی سکون نہیں ملا، مگر جب سے احمدیوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے سکون ہی سکون ہے۔ موصوف اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ پہلے جماعتی سینٹر کے پاس ایک سلفی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، مگر ایک رات خواب میں ایک سفید رنگ کے کپڑے پہنے ایک شخص نے ان سے کہا کہ جاؤ احمدیہ مسجد میں نماز ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ خواب کئی دفعہ آئی، جس کے بعد انہوں نے احمدیہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور مطمئن ہو کر بیعت کر لی۔ ایک واقعہ ہے لمبا، کینیڈا کے بھی ایک دوست کا عیسائی کا، اسی طرح UK سے واقعات ہیں، رشیا کے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو قیافہ شناسی بھی دیتا ہے۔ گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ سنچنگ نامی کے علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے تو جماعت کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے موبائل کی مدد سے حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے احمد کی تصاویر دکھانی شروع کریں تو اس گاؤں کے ایک شخص الحسن جالو صاحب نے تصویریں دیکھ کر کہا کہ تمام لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یہ تصویریں جو ساری ہیں یہ جھوٹوں کی تصویریں نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ خدا تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور میں ابھی سے اپنی فیملی کے ساتھ احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر نشان دیکھ کر بہت ساری بیعتیں ہیں، ان کے ذریعے سے مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیعتیں عطا فرماتا ہے۔ احمدیوں کا نمونہ دیکھ کر بیعتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس بارے میں بار بار تلقین کرتا رہتا ہوں کہ اپنے نمونے دکھائیں لوگوں کو۔ میکسیکو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے نے بیعت کرنے کے بعد بتایا کہ میرے بھتیجے کے ایک عمل نے مجھے اسلام احمدیت کی طرف مائل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم دونوں سڑک پر چل کر کہیں جا رہے تھے کہ زمین پر ان کو کسی کا بٹوا نظر آیا۔ ان کے بھتیجے جس نے کچھ سال پہلے بیعت کی تھی اس بٹوے کو اٹھایا اور اس میں سے شناختی کارڈ نکال کر مالک کا پتہ لگانے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ لوگوں کو تو جب بٹوا ملتا ہے تو پہلے اس میں سے پیسے نکالتے ہیں اور تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور ہم ایسے نہیں کرتے۔
اس بات نے ان کے ذہن پر گہرا اثر کیا. ان کا خدا پر ایمان تھا لیکن کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے جماعت سے رابطہ کیا اور تحقیق کے بعد بیعت کر لی. تو نمونوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو مخالفین جماعت سے پسند کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ناکام ہی ہمیشہ ہوتے ہیں. اس کے بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو بیان کرنا مشکل ہے. انڈیا سے کا ایک واقعہ ہے. راما منڈی سے ایک گاؤں ہے, وہاں 20 افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. آس پاس کے مولویوں کو اس بات کا علم ہوا. انہوں نے ایک اثر و رسوخ والے آدمی کو ان نووائین کے پاس بھیجا کہ ان کو احمدیت سے توبہ کروائے. چنانچہ وہ شخص نووائین کو جماعت کے بارے میں غلط باتیں بتانے لگا. تو وہاں کی مستورات نے, عورتوں نے جواب دیا کہ جب ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں بالکل جانکاری نہیں تھی تب آپ ہمیں اچھے مسلمان سمجھتے تھے. اب جب ہمیں کوئی دین اسلام کی تعلیم دینے لگا ہے تو ہم مسلمان نہیں رہے, لہذا جو ہیں وہی ہیں. اب ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ رہیں گے. اور آدمی شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا. اس طرح بہت سارے اور جگہوں کو بھی ہیں. مالی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ عبداللہ صاحب کو بیعت کی توفیق ملی. بیعت کے بعد اپنے خاندان اور دوستوں نے انہیں احمدیت کے متعلق بہت پسند کرنے کی کوشش کی. اس پر انہوں نے بہت دعا کی. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک بہت بڑے دودھ کے دریا کے کنارے موجود ہیں. وہ اپنی اہلیہ سے خواب میں کہتے ہیں کہ یہ سب احمدیت کی برکت سے انہیں ملا ہے. اس خواب کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا دل پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ان کا بیعت کا فیصلہ درست تھا. ارجنٹائن میں بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے بیعت کا. نومائن کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں, شدید مخالفت, لیکن نام احمدیوں کا ثابت قدمی کا مظاہرہ, بعض تبدیلیاں بھی غیر معمولی پیدا ہوئیں. اس نے بھی لوگوں کو متاثر کیا. بورکینا فاسو میں جو ہمارے شہید ہوئے تھے ان کی فیملیوں کے چند ایک کے تاثرات بیان کر دیتا ہوں. بورکینا فاسو موسیٰ اگی علی صاحب شہید کی اہلیہ کے بیان کرتی ہیں کہ مہدی آباد کا ثانیہ بہت بڑا واقعہ تھا. میں اپنے خاوند کی شہادت کی عینی شاہد تھی اور اس واقعہ کا بیان کرنا ممکن نہیں. موجود تھی, ان کی موجودگی میں خاوند کو مارا ظالموں نے. کہتے ہیں ہم بے یار و مددگار اپنے گاؤں سے نکل پڑے تھے. کچھ معلوم نہ تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, لیکن جماعت نے ہمارا اس قدر خیال رکھا کہ ہمارے زخم بہت جلد مندمل ہو گئے. ہم مہدی آباد سے نکلے تو ہمیں بچوں کی تعلیم کی فکر تھی, لیکن خلیفہ وقت کی ہدایات کی روشنی میں جماعت نے بہت خیال رکھا. ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظامات کیے. انہیں معاشرے کا محیط وجود بنانے کے لیے جماعتی کوششیں قابل قدر ہیں. شاید وہاں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا اتنا خیال نہ رکھ سکتے جتنا جماعت رکھ رہی ہے. پھر ابراہیم بیدگاہ صاحب کی اہلیاں کہتی ہیں 11 جنوری کے ثانیہ اور خامد کی شہادت کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گی. ثانیہ مہدی آباد کا بہت گہرا اثر ہم پر تھا, لیکن خدا قادر و مطلق نے خود ہمارے زخموں پر مرہم رکھی, ہمارے دلوں کو سہارا دیا اور مضبوط کیا. میرے دل کو تسلی عطا ہوئی کہ یہ واقعہ تو خدا کی تقدیر کے تحت ہی ہوا ہے اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمارے خلیفہ نے اور ساری جماعت نے ہمارے بہت خیال رکھا. ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیا, ہماری ہمت بڑھائی, اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. تکبیر! شہدائے احمدیت! شہدائے بورکینا فاسو! نعرہ تکبیر! فاطمہ صاحبہ جو موسیٰ آگراہی صاحب شہید کی
دوسری بیویاں کہتی ہیں اپنے خاوند کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے خدا سے وعدہ کر چکی ہوں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ خاوند کی شہادت کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب میں چھوٹے بچوں کی ضروریات کا کیسے خیال رکھوں گی۔ میں اپنے مولا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے اس قدر عمدہ انتظام کر دیا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے بچے یہاں ڈوری محمد آباد آ کر نمازوں میں باقاعدہ ہو گئے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر احسانات کیے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے ہیں۔ پھر ایک خاتون ہیں موسیٰ صاحبہ کی والدہ کہ میں اپنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ غم کی شدت سے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پھر جب خلیفہ وقت نے ہمارے پاس تعزیت کے لیے وفد بھیجا اور امیر صاحب برکینا فاسو اور امیر صاحب گھانا نے رکت کے ساتھ ہمیں خلیفہ وقت کا سلام اور پیغام پہنچایا تو مجھے لگا جیسے میرے اوسان بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بعض ازاں ہم خلیفہ وقت کے ارشاد کے مطابق محمد آباد ڈوری میں آ کر بس گئے تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال یہ بہت سارے ان کے واقعات ہیں، انشاءاللہ کسی وقت بیان ہو جائیں گے۔ تدین مشکلات، نصرت الہی کے واقعات بھی ہیں، مخالفین کے بد انجام کے واقعات بھی ہیں، قبولیت دعا کے واقعات بھی ہیں۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو اس موجود وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اب میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو جماعت احمدیہ پر فضلوں کی بارش برسا رہا ہے اسے ہمیشہ جاری رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ کبھی ایسا عمل ہمارے سے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی ناراضگی کا موجب ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مخالفین کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی۔ تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہونا چاہیے تھا؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بڑا یہ واضح اور کھلا چیلنج ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جماعت بڑھتی رہے گی۔ اللہ کرے ہم بھی ہمیشہ اس جماعت کا حصہ بنیں اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس غلبے میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ UK، نعرہ تکبیر۔
فرما